مغرب کی طرف سے سورج طلوع کرے گا، یہ نشانی ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب جتن لگا لو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ذکر ہے سب لوگ کلمہ پڑھیں گے مگر اللہ کسی کا کلمہ منظور نہیں کرے گا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بھائیو، رمضان گزرا ہے، گستاخی کرنے والوں جانتے ہو تم بھی تو اللہ بھی، اللہ سے معافی مانگو۔ نوجوانوں جوانی سزا نہیں رہتی، اور بیماری کا بہانہ بنا کے بے حرمتی کرنے والوں، بیماری لانے والا لانے پہ قادر ہے، کہیں سے کوئی سخت بیماری لگنی تو پتہ چل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مسئلہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ آدمی سے کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ یعنی روزہ نہ بھی رہا، وہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کے صفائی کے لیے اور اس غلطی کا اللہ سے رابطہ کر کے معافی کرنے کا ایک ذریعہ وہ ہے فطرانہ۔ روزے کے کمزوریاں جو ہو گئی ہیں اس کو صاف معافی لے کے اللہ سے کھاتا درست کرنے کے لیے یہ فطرانہ دینا پڑتا ہے۔ فطرانہ کیا ہے؟ ایک آدمی 2.5 کلو 2.25 کلو کھجوریں لے کے غریبوں کو دے، منقع لے کے دے دے، پنیر لے کے دے دے۔ یہ عربوں میں ہاں 3 چیزیں عام تھیں، کھجوریں، انگور، منقع اور اس کے ساتھ پنیر، یہ 3 چیزیں ان کی خوراک میں تھی، یہ عام تھی، اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اب کھجوریں رمضان میں آپ لے گئے، افطاری کرتے ہی رہے، آپ کو پتا ہے کہ 1 کلو کے کتنے پیسے ہیں، تو یہ 2.5 کلو آپ نے فی نفر۔ اور اگر کھجوروں کے بجائے آپ اپنی علاقائی خوراک جو گندم ہے، آٹا ہے، یہ دینا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہماری اپنی خوراک ہے، یہ سستا بھی ہوگا، کھجوروں کے مقابلے میں یہ بہت سستا ہے۔ تو آپ ایک نفر کی طرف سے 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو آٹا غریبوں کو دے، جس کے گھر میں 10 افراد ہیں، معصوم بچے سے لے کر جوان تک سب کی طرف سے۔ ایک مغالطہ اور کیا ہے ہمارے بھائیوں نے، اور آج سے 2-3 سال پہلے میں نے وہ ایک چھوٹے سے پمفلٹ کی شکل میں پڑھا تھا کہ فطرانہ وہ آدمی دے گا جس کو شریعت نے زکوٰۃ دینے کا پابند کیا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر غریب، ہر امیر، ہر مرد، ہر عورت پر فطرانہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ وہ بچہ جو 29 تاریخ کو آپ نے رمضان کی 29 آ رہی ہے سوموار کو، سوموار کی شام کو بچہ پیدا ہو گیا، وہ معصوم بچہ جو سوموار کی شام کو پیدا ہوا، اگر منگل کو عید ہو جائے یا بدھ کو عید ہو جائے تو وہ اس بچے کا بھی فطرانہ دینا پڑے، اس بچے کا بھی فطرانہ دینا پڑے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، اور ہمارے بھائیوں نے لوگوں کو چھوٹ کیا دی کہ جس کسی کے ذمہ زکوٰۃ دینا آتی ہے نا اس پر فطرانہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینی آتی ہے؟ جو 5.5 چاندی کا مالک ہو یا 7 تولے سونے کا مالک۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ ہر مسلمان کے بچے، جوان، بالغ، نابالغ کے ذمہ فطرانہ اس کا گھر کا سربراہ دے گا، اس کا باپ دے گا، اس کا مالک دے گا۔ یہ فطرانہ آج بھی آپ دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں، پرسوں ترسوں بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری 2-3 دن میں فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ جلدی دینا چاہیے
تاکہ غریب لوگ بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا انتظام کر لیں۔ اگر بالفرض آپ غلہ نہیں دے سکتے تو پیسے 100 روپیہ قریباً بنتا ہے، آٹا 40 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، تو آٹے کا 2.5 کلو اگر بناؤ تو 100 روپے بن جاتا ہے۔ ذرا زیادہ کو دے دو، 110 دے دو، 120 دے دو، تمہاری مرضی، یہ فطرانہ۔ اور یہ عید کی طرف جانے سے پہلے دینا ضروری ہے۔ یہ تو ہے مسئلے وہ جن کا تعلق اب آنے والے چند دنوں سے ہے۔ باقی مسائل عید کے ہیں۔ اگر بالفرض منگل کو عید ہو گئی، سوموار کو چاند نظر آ گیا، تو انشاءاللہ حسب معمول جہاں ہم عید پڑھا کرتے ہیں وہاں 7:30 بجے جماعت شروع ہو جائے گی۔ لیٹ نہیں ہوگی، آپ وقت پہ آ جائیں، اور اس کے بعد مزید آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ 7:30 ٹھیک گھڑیاں جب بجائے گی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الرحیم۔ خطبہ پہلا ختم۔